اگر آپ گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ایکسپیرینس ایکسپرٹ ڈرائیور کو گاڑی کے اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے بٹھائیے جو ڈرائیونگ جانتا ہے. اگر آپ کو ایک اچھے مسلمان کو دیکھنا ہے جو سب سے بہترین ایگزامپل، سب سے بہترین مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک طریقہ ہے میڈیا کو اسلام کو بدنام کرنے کا. دوسرا طریقہ جو میڈیا استعمال کرتی ہے وہ ہے قرآن مجید کی کئی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے اور اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتی ہے، پس منظر کے خلاف کوٹ کرتی ہے. قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیتی ہے اور کوٹ کرتی ہے، لیکن یہ پس منظر کے خلاف ہے. اور سب سے عام آیت جو میڈیا کوٹ کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پاؤ ان کا قتل کرو. اور اکثر اسلام کے خلاف کتابیں لکھنے والے، اسلام کے کرٹک اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں. اور اس دیش میں جو ہندوستان میں اسلام کے خلاف جو لکھنے والا ایک شخص ہے اس کا نام ہے ارون شوری. آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا. وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے ورلڈ آف فتواز میں، وہ حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5. قرآن مجید میں لکھا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ گے بریکٹس نان مسلم انٹو بریکٹس ہندو، آپ ان کا قتل کرو. اور جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کو پڑھتے ہیں، اس میں بے شک لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پاؤ ان کا قتل کرو. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، پس منظر کے خلاف ہے. پس منظر جاننے کے لیے، کانٹیکسٹ جاننے کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے. آیت نمبر 1 2 3 4 5 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ایک صلح تھی، امن تھا، سمجھوتا تھا مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان، اور یہ صلح ایک طرفہ مشرکین مکہ نے توڑ دیا. اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر 5 سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں فرماتے ہیں مشرکین مکہ سے کہ اگر آپ 4 مہینوں میں اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے تو اعلان جنگ. کیونکہ ان مشرکینوں نے صلح کو توڑ دیا تھا. اور اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں جنگ کے میدان میں فرماتے ہیں کہ جہاں بھی آپ مشرک کو پاؤ ان کا قتل کرو. یہ جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں. یہ عام بات ہے کہ کوئی بھی سپاہ سالار اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے یہ نہیں کہیں گا کہ آپ ڈر جاؤ، آپ بھاگ جاؤ. جب بھی آپ دشمن کو دیکھیں گے تو ڈر کے بھاگ جاؤ. کوئی بھی سپاہ سالار اپنے سپاہیوں کو ہمت افزائی کے لیے یہی کہیں گا کہ جب بھی آپ دشمن کو جنگ کے میدان میں دیکھیں گے ڈریے مت، ان سے لڑو، ان کا قتل کرو. اسی پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن، جب بھی کافر میدان جنگ میں آتے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے تو آپ ڈریے مت، آپ ان کا قتل کرو. آپ ڈریے مت، آپ ان کا قتل کیجیے. تو یہ جنگ کے میدان میں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں جب دشمن آپ کا سامنا کرتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کا قتل کیجیے. مثال کے طور پہ اگر یو ایس اے اور ویتنام لڑ رہے ہیں اور یو ایس کے آرمی جنرل یا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کہتے ہیں اپنے سپاہیوں سے جنگ کے میدان میں کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ ان کا قتل کرو. اگر میں یہ آج کی تاریخ میں کہوں گا کہ یو ایس پریزیڈنٹ آج کہتے ہیں
کہ جا بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ ان کا قتل کرو، میں انہیں قصائی ثابت کروں گا. یہ کانٹیکسٹ میں ہے جنگ کے میدان میں. اور ہم دیکھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں ارون شوری سے کہ ایک بھی مسلمان نے ارون شوری کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ کبھی پڑھا آپ نے؟ اگر یہ سچ ہوتا تھا تو کیا ارون شوری زندہ بچتا تھا ہندوستان میں؟ اسی سے ثابت ہوتا ہے، قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کہتے کہ جا بھی آپ کافر کو پاؤ ان کا قتل کرو. یہ جنگ کے میدان میں ہے، جب آپ سے لڑنے آ رہے ہیں تو آپ ڈریے مت، ان کا قتل کیجئے. مثال کے طور پہ اگر یو ایس اے اور ویتنام لڑ رہے ہیں اور یو ایس کے آرمی جنرل یا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کہتے ہیں اپنے سپاہیوں سے جنگ کے میدان میں کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ ان کا قتل کرو. اگر میں یہ آج کی تاریخ میں کہوں گا کہ یو ایس پریزیڈنٹ آج کہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ ان کا قتل کرو، میں انہیں قصائی ثابت کروں گا. یہ کانٹیکسٹ میں ہے جنگ کے میدان میں. اور ہم دیکھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں ارون شوری سے کہ ایک بھی مسلمان نے ارون شوری کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ کبھی پڑھا آپ نے؟ اگر یہ سچ ہوتا تھا تو کیا ارون شوری زندہ بچتا تھا ہندوستان میں؟ اسی سے ثابت ہوتا ہے، قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کہتے کہ جا بھی آپ کافر کو پاؤ ان کا قتل کرو. یہ جنگ کے میدان میں ہے، جب آپ سے لڑنے آ رہے ہیں تو آپ ڈریے مت، ان کا قتل کیجئے. اور ارون شوری اپنی کتاب میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 سے جم کرتا ہے آیت نمبر 7 پر. کوئی بھی عام آدمی یہ سمجھ جائے گا کہ آیت نمبر 6 میں اس کے بیماری کا حل ہے، ارون شوری کی بیماری کا حل ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن، اگر مشرک آپ سے صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو صرف انہیں چھوڑ مت دیجئے، لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ لے جا کر چھوڑیے. آج کے تاریخ میں سب سے رحم دل سپاہ سالار یہ کہیں گا اپنے سپاہیوں سے اگر دشمن امن چاہتا ہے تو اسے چھوڑ دو. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے صرف چھوڑیے مت، ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ لے جا کر چھوڑیے. اور جتنے بھی آیت آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جہاں لکھا ہے کہ جنگ کے میدان میں کافروں کا قتل کرو، اس کے فوراً بعد لکھا ہے کہ امن اور بہتر ہے، صلح اور بہتر ہے، پیس از بیٹر. یہ ایک دوسرا طریقہ ہے جو میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. تیسرا طریقہ، میڈیا اسلام کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کرتی ہے جو اسلام میں موجود ہی نہیں ہیں. These things are alien to Islam. اور کئی بار میڈیا یہ کہتی ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے زحمت ہے، اور کئی بار میڈیا اسلام کے تعلیمات کو ایسے طریقے سے پیش کرتی ہے، یہ تعلیمات اسلام میں موجود ہے لیکن اس طریقے سے پیش کرتی ہے جیسے یہ انسانیت کے لیے ایک مسئلہ ہے، یہ انسانیت کے لیے زحمت ہے. اور اگر ہم ان تعلیمات کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ تعلیمات حالانکہ رحمت ہے، زحمت نہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے، انسانیت کے مسائل کا حل ہے.